الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا و کذا حتی یطلع الفجر۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس کی رات کے اندر تم قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور جب اس کا دن آئے اگلا تو اس میں روزہ رکھو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمانی دنیا کی جانب خاص تجلی فرماتا، اور وہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی رزق میں کشادگی کا طالب کہ میں اسے رزق میں کشادگی عطا فرما دوں، ہے کوئی آفت زدہ، ہے کوئی مبتلا آفات کہ میں اس کی آفات کو دور کر دوں۔ الا قدا و قدا، حضرت علی بن ابی طالب سے جو روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ رب کائنات پوری رات اس کی جانب سے یہی ندائیں آتی رہتی ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شب برات نہایت عظمت والی رات، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، شب برات مطلب چھٹکانے والی رات۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ جہنم کی آگ سے چھٹکارا۔ پچھلی قومیں تھیں جب گناہ کرتی تھیں، نافرمانیاں کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذابات آ جایا کرتے تھے۔ کسی قوم نے گناہ کیا، آسمان سے پتھر برسے، کسی قوم نے گناہ کیے، ان پر سیلاب آ گیا، سیلاب میں غرق کر دیے گئے، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یعنی پچھلی امتوں کے گناہ جب حد سے بڑھ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ امت محمدیہ ہے کہ جب ان کے گناہ حد سے بڑھ جایا کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کا سیلاب آ جاتا ہے، اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہی شب برات جیسی راتیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے، وہ تو گویا رب العالمین کی رحمتوں کا ساون ہے کہ جس میں مغفرت کی برسات ہوا کرتی ہے۔ بس کام ہمارا اتنا ہے کہ اس مقدس رات کو جو شب برات قریب آنے والی ہے، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب رب العالمین کی جانب سے مغفرت کی، رحمت کی، اس کی جانب سے، اس کی بارگاہ سے، گناہوں سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کی بشارتیں آ رہی ہیں، جب رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی مبتلا ہو آفات میں، اس کو رہائی کی ندائیں آ رہی ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو تفریح میں نہ گزاریں، اس رات کو پٹاخے بجانے میں، پٹاخے پھاڑنے میں نہ گزاریں، بلکہ مسجد میں حاضر ہو کر رب العالمین سے اپنے لیے مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ رات نہ جانے اگلی دفعہ زندگی میں آئے نہ آئے۔ مختلف روایتیں اس رات کی عظمت پر دلالت کرنے والی موجود ہیں، جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کا مفہوم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات تشریف لے کر آئے حجرہ مبارکہ میں، تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے نہ پایا، تلاش کرتی ہوئی بقیع کے قبرستان میں گئیں، دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں۔ روایت کا خلاصہ مفہوم، حضور نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت کیا کرتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم الشان رات ہے کہ جس میں گویا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس رات میں کچھ ایسے بدنصیب بھی موجود ہیں کہ جنہیں اس رات بھی مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا۔ رب کی رحمت جوش پر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اس رات بھی مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا۔ مختلف روایتوں کا خلاصہ: کون؟ رشتہ داریوں کو کاٹنے والے، آپس میں بغض و عناد والے،
غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی رشتہ دار سے رشتہ داری، کسی رشتہ دار سے ہمارا قطع تعلق ہوا ہو، دوست تھے پہلے بڑا یارانہ تھا، اب آپس میں بغض و کینے کا سلسلہ ہو۔ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کا سلسلہ کر لیں، تاکہ ہم بھی اس رات کی رحمتوں سے حصہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔